بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کو جب سانپ کاٹ دیتا ہے تو اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سانپ والی جگہ پہ اس کو کٹ کر کے سک کر رہے ہوتے ہیں، اوپر ایک ٹورنیکٹ پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں، برف لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچوئل چیزیں ہیں؟ نہیں، یہ ایک سراسر دھوکہ ہے، یہ ایسی غلطی ہیں جو انسان کی جان لیتی ہیں۔ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں شان لطیف سرجیکل ہاسپٹل کے ہیلتھ ایجوکیشن فورم سے کہ سانپ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، سانپ کن لوگوں کو کاٹتے ہیں، کیوں کاٹتے ہیں، اگر خدا نخواستہ سانپ کسی انسان کو کاٹ لے پھر اس کی جو غلطیاں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مریض کرتے ہیں، اور جو کچھ غلطیاں ہمارے ہاسپٹل مینجمنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج ان کے جواب دیتے ہیں تاکہ صحیح مینجمنٹ کر کے ہم گھر میں، فیلڈ میں ایک تو انسانی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور دوسرا ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ہم دیکھیں ہمارے ہیلتھ پروفیشنل، تاکہ کسی بھی انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی سانپ کسی انسان کو کاٹتا ہے تو یقیناً اس کی پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ سانپ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتی ہے ایک جگہ بڑی جو انتہائی ویران لکڑیوں کا ڈھیر ہو، اینٹوں کا ڈھیر ہو، فلڈ کے بعد کوئی جھاڑی ہو، یا کوئی اندھیرے میں جو ہے نا کسی بڑے بڑے گھاس میں چلے جاتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے ہمیں اس کے مطابق ہمیں جو ہے نا رات کو ہمیشہ لائٹ کا استعمال کرنا چاہیے، ہمارے جوتے اسپیشل ہونے چاہیے، ہمارے کپڑے ٹراؤزر جو ہے نا وہ ٹائٹ ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ میں اسٹک ہونی چاہیے۔ یہ انتہائی پریونٹیو میجرز ہیں جو عموماً کیے جانے چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پھر آپ کے سامنے کسی انسان کو، آپ کے عزیز کو سانپ کاٹ دیتا ہے، اگر وہ سنیک بائٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کے جو پہلے 60 منٹ ہیں، گولڈن 60 منٹس ہیں، وہ انتہائی سوچ سمجھ کے کام کرنے والے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا کام ہے کہ اگر کسی انسان کو سانپ کاٹ لے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون کریں اور بالکل خاموشی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو سین سے دور کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سانپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اس کو پکڑنا شروع کر دیں اور کہیں دوبارہ نہ وہ کاٹ دے۔ تو جو ہی اس طرح کا حادثہ ہو، فوری طور پر آپ بڑے انتہائی محتاط طریقے سے اپنے آپ کو سین سے ہٹائیں گے۔ اور اس کے بعد جو انتہائی غلطی جو کرتے ہیں لوگ، سب سے پہلے کاٹنے والی جگہ پہ اوپر جو ہے پٹی باندھتے ہیں، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو زہر ہے وہ ایک ہی ایریا میں مخصوص ہو جاتی ہے، اور جب پٹی کھولتے ہیں تو پھر فلش کی صورت میں اوپر جاتی ہے سرکولیشن میں۔ اور اس کے بعد یہ انگوٹھیاں یا کوئی رنگ ایسے ہوتے ہیں جو پہنے ہوتے ہیں وہ اتار دینا چاہیے، کیونکہ جو سیکنڈری سویلنگ ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے وہ سویلنگ بعد میں اتنا بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی فنگر کو کاٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ٹورنیکٹ یا پٹی باندھنے کا کنسیپٹ جو ہے بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر نیکسٹ ہے غلطی، جو ہم کاٹنے والی جگہ پہ، سنیک بائٹ کی جگہ پہ ہم انسیاں دے دیتے ہیں بریڈ کے ساتھ کاٹ کے، پھر اس کے بعد بعض لوگ منہ کے ساتھ سک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی مینول پمپ کے ذریعے سک کرتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زہر ایسی ہے کہ جسٹ ان سیکنڈ بہت زیادہ ڈیپلی چلی جاتی ہے ٹیشو میں، مسل کے اندر، تو وہ وہاں پہ اتنا نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی رہ بھی جائے تو جب ہم سک کرتے ہیں تو الٹا آپ کے ہونٹوں میں اگر کوئی السر ہے اندر تو اندر جو ہے نا ابزار ہو جاتی ہے اور سک کرنے والے کو نقصان دیتی ہے۔ پھر غلطی کرتے ہیں کہ برف لگاتے ہیں، برف لگانے سے بھی نیکروسس یا ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ یہ بائٹ لگی ہوتی ہے سنیک بائٹ، تو وہاں پہ بھی برف لگانے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ کوئی کیمیکل، پٹیاں، ہربل کوئی بھی ڈریسنگ کرنے سے الٹا نقصان ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر مریض کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کی بجائے مریض کو بالکل لٹانا چاہیے آرام سے، اس کا بلکہ اس کہتے ہیں کہ سنیک بائٹ والی جگہ پہ اس حصے کو، اس لمب کو، بازو ہو یا ٹانگ ہو، اور وہ آپ کو پتہ ہے عموماً سنیک بائٹ کے جو واقعات ہیں 90% جو ہے نا وہ لیگ پہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گراؤنڈ کے ساتھ ایریا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹچ کرتا ہے، تو اس کو جو سنیک بائٹ کا جو لمب ہے جیسے آرم ہے یا کوئی لیگ ہے، اس کو فریکچر لمب کے طور پر ٹریٹ کریں، جیسے کسی مطلب لمب کا ہو جائے فریکچر تو اس کو ہم فکس کرتے ہیں، تو اس طرح کرنا ہوتا ہے سنیک بائٹ میں، یعنی اس کو ایموبلائز کرنا ہوتا ہے، اس کو یوز نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے نا پھر شفٹ کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل، اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے 112 کال کر کے، اور پھر وہاں جا کے ہاسپٹل میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے علامات کا جو ہے نا ویٹ کرتے ہیں کہ علامات کوئی ایسی جیسے نیوروٹاکسک اس میں سنیک بائٹ میں کہ جی اگر ڈسپیجیا ہو جائے یا آنکھ کے نیچے جو ہے نا مسل کا گرنا ہائٹوسس ہو جائے یا ریسپیریٹری ڈسٹریس ہو جائے، تو نہیں، اس طرح ویٹ نہیں کرنا۔ آپ نے اگر اس میں تھوڑی سی بھی انڈیکیشن ہے، آپ نے ویکسین بر وقت لگا دینی ہے۔ اور پھر ویکسین کے لیے جب ہم رپورٹ کرتے ہیں CBC، اس میں پہلے شروع میں کوئی چینج نہیں آتی، بلیڈنگ ٹائم، کلٹنگ ٹائم بالکل ٹھیک آتا ہے، لیکن اس میں جو بہترین بیڈ سائڈ پہ، پیشنٹ کے رائٹ سائڈ پہ، پیشنٹ کے بیڈ سائڈ پہ جو ٹیسٹ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک 20 منٹ کے لیے ہول بلڈ لے لیں اور اس کو ایک کسی بھی ویسل میں، بار میں، ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ دیں۔ اگر وہ 20 منٹ میں کلاٹ نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ بھی اس کو یقیناً جو ہے نا ویکسین ASV کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر ASV ایڈوائز ہو گئی، ڈیسائیڈ ہو گئی، پھر بعض اوقات غلطی ہوتی ہے ہاسپٹل میں کہ اس کی
جو ڈوز ہے وہ منیمم کم لگا دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا، اگر اس کو ڈرپ میں ڈال کے لگاتے ہیں تو اگر وہ ڈرپ کی رفتار کم ہو اس کا بھی جو رزلٹ نہیں آتا۔ 1 گھنٹے میں ڈوز لگانی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں لگائیں گے تو اتنی دیر میں زہر جو ہے کہ اس طرح نیوٹرلائز کرنا ہے زہر کو، اگر وہ زہر کو نیوٹرلائز 1 گھنٹے میں نہیں کرے گی تو اس کے پھر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، انتہائی ڈینجرس۔ اور اس کے بعد اس کا جو الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں، چھوٹی سی کمپلینٹ ہوتی ہے ہر ASV کے ساتھ، ہر ویکسین کے ساتھ جو سنیک والی ہوتی ہے، الرجی شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں فوراً بند کر دیتے ہیں، نہیں جی اس سے الرجی ہو رہی ہے، نہیں اس میں الرجی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں اینٹی الرجک دیتے ہیں، لیکن یہ ویکسین اپنی چلتی رہنی چاہیے۔ تو اس میں جو مین مطلب ہے ہمارے لیے ایک ڈیسیجن، اس میں جو رہنمائی ہے کہ پہلے تو اس سین سے جہاں یہ حادثہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دور کریں، 112 بلائیں اور اپنے اس لیگ ہے یا آرم ہے اس کو فکس کریں، اور اس کے بعد فوری طور پر ہاسپٹل بھیجیں۔ اور ظاہر ہے اس طرح کی مینجمنٹ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو دیہات میں ہمارے بھائی بہن جو ہے نا یہ متاثر ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں سانپ کا بسیرا ہوتا ہے، اور خصوصاً اس میں پھر جو غلطی ہوتی ہے عام فیملیز کی، وہ سوتے بھی گراؤنڈ پہ رہیں تو وہ کم از کم گراؤنڈ سے ابو سونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سنیک بائٹ ایک مہلک ایمرجنسی ہے، اور اس طرح کے مریض جب ہمارے ہسپتال میں آتے ہیں تو بہت ساری کمپلیکیشنز کے آتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم نے اس کا وہ دم کرایا تھا، فلاں جگہ سے ہم نے اس کا جو ہے نا توڑ کرایا تھا، اینٹی ڈوٹ تلاش کیا تھا، فلاں بڑا سمجھدار انسان ہے۔ نہیں، آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، اچھے ڈیسیجن کرنے ہیں اور بر وقت ہاسپٹل پہنچانا ہے، تاکہ اس کا علاج دراصل علاج اس کی ویکسین ہے، اس کے بغیر اس کو ہم نیوٹرلائز نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو جاتے جاتے بتائیں کہ سانپ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کی 2 قسمیں تو کتابیں کہتی ہیں کہ ایک قسم ہے جی ایسی جو ہیموٹاکسک کہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو اس کے خون کی جو جمنے کی طاقت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسری قسم میں نیوروٹاکسک میں اس کا جو نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام، اس کو ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر گلا بند ہو جاتا ہے اور گردن سوج جاتی ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے نا وہ ہے آستین کا سانپ۔ یہ میں لیٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا سانپ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سانپوں سے، ان کی زہر سے، ان کی کمپلیکیشن سے محفوظ رکھے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی دے۔ اور یہ جو میسج ہے یہ اپنے دوستوں کو بتائیں، تاکہ ہم کسی بھی اگر ایک انسان کی جان بچا لیتے ہیں تو یقیناً ہم پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف کرتے ہیں یہ کام۔ اور میری اس ویڈیو کا میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے اگر کنٹینٹ کو آپ لائک کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلوماتی ہے اور بڑی اچھی چیز ہے، تو ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔